اس کو انسان نے وہاں جا کے تسلیم کرنا ہے، دنیا میں تسلیم کر لے تو اس کی کامیابی کے لیے یہی کافی۔ یہ تسلیم کر لے کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، سارا اختیار اللہ کے پاس۔ یہ جو تھوڑا بہت اختیار دیا ہے یہ اللہ نے امتحان کے لیے دیا ہے، کیوں نہ میں یہ اختیار استعمال کیے بغیر اپنے اللہ کے دربار میں سبمٹ کر دوں، اللہ کے سامنے ودڈرا کر لوں کہ اللہ اختیار تو نے دیا ہے، میں اس اختیار کو استعمال کر کے جہنم کے رستے پر نہیں جانا چاہتا، اللہ میں تیری مرضی کر کے جنت کے رستے پہ جانا چاہتا ہوں۔ جس نے دنیا میں اس حقیقت کو سمجھ لیا وہ جنت کے رستے پر چل پڑے گا، وگرنہ وہاں تو سب کی پیشی ہوگی۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، سب ایک اکیلے اللہ زبردست قوت والے مالک کے سامنے پیش ہوں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اللہ اکبر۔ اب یہ بالکل قیامت والا جو منظرنامہ ہے جس کا پیچھے آیت نمبر 42 اور 43 میں بھی خوب وضاحت کے ساتھ ذکر کیا، یہاں بھی تھوڑا سی منظر کشی کی گئی ہے کہ اس دن تو دیکھے گا مجرموں کو، اللہ اکبر، سب نے الگ الگ ہو جانا ہے اس دن۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہاں دنیا میں تو گدھے گھوڑے سب برابر ہیں، مجرم چھپے پھرتے ہیں اور لبادہ اوڑھ لیتے ہیں نیک لوگوں کا، اور یہاں سب چھپ جاتے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج الگ ہو جاؤ، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، یہاں سورہ ابراہیم کے آخر پہ کہ اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے، یومئذ، اس دن، مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، وہ زنجیروں میں اکٹھے جکڑے ہوئے ہوں گے، اللہ اکبر۔ اصفاد صفد کی جمع ہے جس کا مطلب لوہے کی زنجیر ہوتا ہے، اور اس سے مراد ایک چمڑے کا پٹا بھی ہوتا ہے جس سے لوگوں کو باندھا جاتا ہے۔ اب جانوروں کی 2-3 جانوروں کی اکٹھی ٹانگیں باندھ دے، اس کو باندھنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ چمڑے کا رسہ ہو یا پھر وہ لوہے کی زنجیر ہو۔ صفد عام طور پہ لوہے کی زنجیر کو کہتے ہیں، تو لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوں گے۔ جکڑے کس طرح سے ہوں گے؟ مقرنین، مقررین قرن سے ہے، اور قرن کا مطلب ہوتا ہے ملانا، کسی چیز کو آپس میں ملا دینا، اور قرنا جن کو آپس میں باندھ دیا جائے، اللہ اکبر۔ تو مجرموں کو آپس میں سارے جیسے یعنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے سارے مجرم اکٹھے لے جائے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ مقرنین فی الاسفاد، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے اور ان سب کو ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سرابیلہم من قطران، ان کے جو لباس ہوں گے وہ قطران کے ہوں گے۔ قطران کے بارے میں بھی مختلف یعنی مفاہیم لوگوں نے بیان کیے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ قطر سے ہے، اور جیسے سورہ کہف کے اندر فرمایا کہ جب وہ ذوالقرنین نے ایک دیوار بنائی تو اس نے کہا کہ افرغ علیہ قطرا، میں اس کے اوپر یعنی پہلے لوہے کے وہ لگا کے پھٹے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا، تو قطر کا معنی پگھلا ہوا تانبا۔ تو قطران اگر قطر سے ہے تو اس کا مطلب بھی پگھلا ہوا تانبا ہو سکتا ہے۔ تو پگھلا ہوا تانبا چونکہ انتہائی شدید گرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لہٰذا یہ قطران پگھلے ہوئے تانبے میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ بعض نے کہا اس سے مراد گندک ہے، اس لیے کہ گندک ایک ایسی چیز ہے جس کو آگ بڑی زور سے پکڑتی ہے، بہت جلدی آگ جو ہے وہ ہائیلی انفلیمیبل ہوتا ہے، تو اس کو آگ پکڑتی ہے۔ تو سرابیل سربال کی جمع ہے جس سے مراد لباس ہوتا ہے، اور خاص طور پہ لباس کا ایسا حصہ جو جسم کے بالائی حصے کو کور کرے، اس لیے سرابیل کا معنی قمیصیں بھی کرتے ہیں۔ وہ زرہیں جو ہیں وہ جو لوہے کی بنائی جاتی ہیں وہ بھی عام طور پر بالائی حصے کو کور کرتی ہیں انسان کے جسم کے، ان کو بھی سربال کہا جاتا ہے۔ سرابیل جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیا ہے، سورہ نحل کے اندر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کرتے دیے جو تمہیں تقیکم من الباس، جو تمہیں تقیکم من الحر، جو تمہیں گرمی سے بھی بچاتا ہے اور تمہیں لڑائی سے بھی بچاتا ہے، یعنی زریں بھی سرابیل ہیں، اور قمیصیں جو ہم لباس کے یہ جو لباس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں
اور جو ہمیں موسم کی شدت سے بچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ بھی سرابیل. تو اس لیے اس کا صحیح ترجمہ اگر قمیص کر دیا جائے یا لباس کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لباس بھی ہے اور لباس میں بھی خاص طور پہ قمیص قطران کی ہوگی, گندھک کی قمیض ہوگی یا پگھلے ہوئے تانبے کی ہوگی, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ایک اس کا معنی ہے کہ یہ قطر سے ہے, اور قطر کا معنی یہ جو اس کا اعراب ہے قطران, اس سے یہ بعض لوگوں نے کہا کہ ایک خاص قسم کا لیکوڈ جو سیاہ رنگ کا سیال مادہ ہوتا ہے وہ عرب استعمال کرتے تھے اونٹوں کی خارش کے لیے بطور دوائی کے, اور وہ جہاں لگاتے تھے وہاں سے ساری کی ساری سکن جل جاتی تھی. تو قطران اصل میں وہ سیاہ مادہ ہے جو جسم پر لگاتے ہی اس کی سکن جل جاتی ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو ایسے لباس ہوں گے جو پہنتے ہی ان کی سکن جل جائے گی, اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ بھی ایک عذاب کی کیفیت ہو, یہ بھی معنی ہو سکتا ہے. اور بعض نے اس کا معنی ترجمہ اس سیاہ سیال مادے کی نسبت سے, بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد تارکول ہے, یہ جو خاص پہاڑوں سے برآمد ہوتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ وہ قطران جو عربوں کے ہاں خارش کے لیے استعمال ہوتا تھا, اونٹوں کی خارش کے لیے جو استعمال ہوتا تھا, یہ شاید اب بھی وہاں استعمال ہوتا ہے, وہ بعض درختوں سے لیا جاتا ہے, اور درختوں کا رس نچوڑ کر وہ ایک سیال مادہ ہوتا تھا. تو بہرحال اس سے مراد تارکول ہو یا کسی اور طرح کا سیاہ مادہ ہو, یا اس سے مراد گندھک ہو, یا اس سے مراد پگھلا ہوا تانبا ہو, ہے یہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور اس کا تعلق آگ کے ساتھ ہے اور گرمائش کے ساتھ ہے اور جلنے کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو سرابیلہم من قطران, کہ ان کی قمیصیں وہ قطران کی ہوں گی, اسی پگھلے ہوئے تانبے کی یا گندھک کی ہوں گی, یا سیاہ رنگ کے سیال مادے کی سی ہوں گی جس کو آگ پکڑ لیتی ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس کا ذکر ناظرین اکرام حدیث میں بھی آتا ہے قطران, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النائحہ, جو نوحہ کرنے والی عورت ہے, اذا لم تتب, اگر وہ توبہ کیے بغیر مر گئی, اللہ اکبر, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم القیامت, قیامت والے دن, علیہا سربال من قطران, اس کے اوپر جو لباس ہوگا, اس کو جو قمیص پہنائی جائے گی وہ قطران کی ہوگی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی حدیث ہے, اور اس میں نائحہ نوحہ کرنے والی, اس لیے کہ نوحہ کرنے والا یا نوحہ کرنے والی, نوحہ کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بڑے کبیرہ گناہوں میں, بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ اس کے اندر کفر ہے, کفریہ قسم کے گناہوں میں نوحہ کرنے کو پسند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شامل کیا ہے. فرمایا کہ دو چیزیں لوگوں میں ہیں, اثنان فی الناس, دو چیزیں لوگوں میں ہیں جو من الکفر, جو کفر میں سے ہیں, کفر کے اعمال میں سے ہیں, الطعن فی الانساب والنیاحۃ علی المیت, میت کے اوپر نوحہ کرنا اور کسی کو نسب کا طعنہ دینا, یہ کفر میں کے کلمات کفر میں سے ہیں. اللہ اکبر, کہ یہ دونوں چیز ہما بہم کفر, کہ دو چیزیں لوگوں میں ہیں, وہ ہما بہم کفر, اور یہ دونوں چیزیں کفر میں سے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور وہ کیا ہے؟ الطعن فی الانساب والنیاحۃ علی المیت. تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے النائحہ, چونکہ عام طور پر خواتین زیادہ نوحہ کرنے والی ہوتی ہیں, لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورتوں کو تنبیہ فرمائی کہ تم باز آ جاؤ, اور اگر کوئی نوحہ کرنے والی عورت توبہ کیے بغیر مر جائے, اذا لم تتب, کیا مر گئی توبہ کیے بغیر, یوم القیامت, قیامت والے دن, اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ علیہا سربال من قطران, کہ اس کے اوپر بھی گندھک کی یہ قمیص پہنائی جائے گی, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہاں فرمایا سرابیلہم من قطران, اس کے اوپر گندھک کی جو ہے وہ قمیضیں ہوں گی. وتخشی وجوہہم النار, اور ان کے جو چہرے ہیں وہ آگ سے ڈھکے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. اب یہ جہنم کے اندر کا حال ہے,
یا جہنم سے باہر کا حال ہے، جہنم پر پہنچنے سے پہلے ہی ان کے حالات یہ ہو جائیں گے، کیونکہ بارزور اللہ الواحد القہار کا ذکر ہے۔ اسی طرح جو قرآن میں آتا ہے آل فرعون کے حوالے سے کہ آل فرعون جو ہیں وہ جب مرے تو جب وہ یعنی اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں تو وہ صبح و شام وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، تو صبح و شام ان کو آگ، اب یہ ظاہر عالم برزخ کی بات ہے کہ صبح و شام ان کے اوپر آگ ہے، تو یوں لگتا ہے کہ جہنمی جو ہیں وہ چاہے عالم برزخ میں ہوں، چاہے وہ حشر کے میدان میں ہوں، اور چاہے وہ ان مراحل سے گزر رہے ہوں جو جہنم میں داخلے سے پہلے کے مراحل ہیں، لگتا یوں ہے کہ وہ بھی سارے کے سارے عذاب کے مراحل ہیں، واللہ عالم، یا پھر یہ جہنم کا منظرنامہ ہے کہ جہنم کے اندر ان کے ساتھ یہ ساری معاملات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اللہ نے قیامت ایسے نہیں بنائی، فضول نہیں بنائی قیامت اس لیے بنائی ہے لِيَجْزِيَ اللَّهُ، تاکہ اللہ جزا دے، بدلہ دے، كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر نفس کو، ہر جان کو جو اس نے کمایا ہے اس کا بدلہ دیا جائے۔ اب دنیا میں تو سارے چھپے ہوئے ہیں، ہر ایک کا بدلہ ہر ایک کو نہیں ملتا، اہل ایمان کو ان کا بدلہ نہیں ملتا، اہل ظلم جو ہیں، ظالمین جو بڑے بڑے ظالم ہیں وہ اہل ایمان کو دبائے ہوئے ہیں، اور پھر جو ظالم ہیں وہ ظلم پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں، ان کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، کافر کفر کے اوپر کفر کیے جا رہے ہیں، منافق اپنی نفاق کی ساری حشر سامانیوں کے ساتھ، ساری سازشیں اور ساری ریشہ دمانیوں کے ساتھ وہ اپنے سرگرم عمل ہے، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں۔ تو کوئی ایسا دن تو ہونا چاہیے کہ جب سب کو ان کے اپنے اپنے عقیدے اور مطابق بدلہ ملے۔ لہذا فرمایا لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ بدلہ دے ہر جان کو اس چیز کا جو اس نے کمایا ہے۔ اس لیے اللہ نے قیامت بنائی ہے، یہ قیامت کے وقوع کی توجیہ ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، ویسے تو اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، وہ چاہے تو دنیا میں بھی حساب جلد لے سکتا ہے، لیکن قیامت بھی کوئی دور نہیں ہے، یہ سر پہ کھڑی ہے، اور اللہ نے عنقریب بہت جلد ہر چیز کا حساب لینا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، اللہ اکبر، یہ پیغام ہے، یہ اعلان ہے، یہ اطلاع نامہ ہے، یہ قرآن اطلاع نامہ ہے، خبر آ گئی ہے، حجت تمام ہو گئی ہے۔ ھذا بلاغ للناس، سارے لوگوں کو بتا دیا، پیغام پہنچا دیا۔ اللہ اکبر، بلاغ اس پیغام کو کہتے ہیں جو اپنے مقصد کو پہنچ جائے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن ایک ایسا پیغام ہے جو اپنے مقصد کو پہنچتا ہے، یہ اطلاع نامہ ہے، یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ قرآن بلاغ ہے، ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام لے کے آئے۔ ہر وہ پیغام جو پیغام اپنے اندر مقصد رکھتا ہو اور وہ پیغام اپنے مقصد کو پہنچ جائے تو بلاغ، تبلیغ سے ہے، بلغ یبلغ تبلیغ، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سورۃ المائدہ کے اندر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر جو اپنے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، آپ کے رب کی طرف سے جو نازل ہوا ہے وہ آپ پہنچا دیجئے، اور وہ جو پہنچا دیا ہے، جو مقصد کو پہنچا ہے، وہ یہی بلاغ ہے۔ یہ قرآن البلاغ ہے، اور بلاغ بھی کیسا؟ بلاغ المبین، کھلا پیغام، اور واضح طور پر یہ اعلان ہے۔ اللہ اکبر، اور یہ ظاہر ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص قرآن پڑھے اور اس کو پورے مقصد کا ابلاغ نہ ہو، یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس تک مقصد پورا اس کے اوپر واضح نہ ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ لہٰذا یہ قرآن جو ہے یہ بلاغ ہے، اور یہ پیغام ہے، یہ اعلان ہے اللہ کی طرف سے، اور تمام انسانوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے بھی اور بد لوگوں کے لیے بھی۔ اور یہاں اس کے 3 مقاصد بیان کیے گئے، یعنی قرآن کے وہ مقاصد جن کو یہ قرآن پہنچا ہوا ہے،
اور جو مقاصد اس قرآن سے پورے ہو رہے ہیں اور کما حقہ پورے ہوئے ہیں، ویسے تو قرآن مکمل اور کامل مقصد کا تعین بھی کرتا ہے، اس کو پورا بھی کرتا، اور اگر قرآن کا مقصد پورا نہیں ہو رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کے پیغام میں کوئی نقص ہے، بلکہ جو ریسیو کرنے والے ہیں، جو اس قرآن کو پڑھنے والے ہیں، جو قرآن جن کے اوپر قرآن کا ابلاغ ہو رہا ہے، ان کے اندر نقص ہے کہ وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی مثال بارش سے دی ہے کہ بارش تو ساری زمینوں پر ایک جیسی ہوتی ہے، جو زمین زرخیز ہوتی ہے وہ اس سے کھیتی اگاتی ہے، جو بنجر زمین ہوتی ہے وہ جھاڑ جھنکار اگاتی ہے، جو بہت ہی چٹیل اور پکی زمین ہوتی ہے وہ جھاڑ جھنکار بھی نہیں اگاتی، بلکہ پانی وہاں پہ کھڑا ہی نہیں ہوتا، پانی وہاں سے گزر جاتا ہے، اور ایسے چٹیل اور خشک ہو جاتی ہے جیسے اس کے اوپر بارش ہوئی ہی نہیں۔ لہٰذا جیسے جیسے زمینوں کا اختلاف بڑھتا چلا جاتا ہے اور زمینوں کا جو تنوع ہے، اسی طرح بارش کے اثرات مختلف ہوتے ہیں، تو اسی طرح قرآن کے اثرات کا جو آپ فرق دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر، کہ جو لوگ ریسیپٹیو ہو کے قرآن کو پڑھتے ہیں، ہدی للناس تو ہے قرآن، ہدی للمتقین بھی ہے، کہ متقین کے اوپر اور طرح کا اثر چھوڑتا ہے، عام لوگوں کے اوپر اور طرح کا اثر چھوڑتا ہے۔ لہٰذا یہ ساری دنیا کے لیے بلاغ، اعلان، پیغام، اطلاع نامہ، لیکن 3 مقاصد خاص طور پر یہاں ذکر فرمائے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ لوگوں کا انذار کیا جائے، لوگوں کو ڈرایا جائے، لوگوں کو تنبیہ کی جائے۔ 2 ہی تو باتیں ہیں۔ یہ قرآن 2 مقاصد کو لے کے آیا، ایک مقصد ہے انذار اور ایک مقصد ہے تبشیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی 2 حیثیت دے کے بھیجا گیا، بشیرا و نذیرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں، خوشخبریاں دینے والے اللہ کے انعامات کی اور اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والے، اور یہی 2 کام قرآن کرتا ہے۔ گویا مقصدیت کے اعتبار سے، معنویت کے اعتبار سے اور تعلیمات کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، یعنی صاحب قرآن کے اندر اور قرآن کے اندر کوئی فرق نہیں۔ مقاصد کے اعتبار سے، معنویت کے اعتبار سے، مقصدیت کے اعتبار سے قرآن اور صاحب قرآن میں کوئی فرق نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرانے کے لیے آئے اور یہ قرآن بھی ڈرانے کے لیے آیا، ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے ڈرایا جائے، بہ، ساتھ اس کے۔ لہٰذا یہ یہاں قیامت کا منظرنامہ دیکھ لیجئے، اگلی صورت میں دیکھ لیجئے، پچھلی صورتوں میں دیکھ لیجئے، پورے قرآن میں جا بجا اللہ کریم جہنم کا ذکر فرماتا ہے، جہنمیوں کے حالات، آخرت کے حالات، دنیا کے اندر جو ان کے برے اعمال کا بدلہ ہے، یہ سارا کا سارا انذار ہے۔ ساتھ تبشیر بھی ہے، جہاں جنت کا ذکر ہے، جہاں اہل ایمان کے لیے خوشخبریوں کا ذکر ہے، وہ ساری کی ساری تبشیر۔ فرمایا یہ بلاغ ہے، یہ اطلاع نامہ ہے، یہ اعلان ہے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ لوگ جو ہیں اس کے ساتھ ڈرائے جائیں، ان کو اس کے ذریعے سے تنبیہ کی جائے، دھمکی دی جائے، ان کو یعنی جگایا جائے اور ان کو وارن کیا جائے، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اور یہ قرآن کا دوسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ آگاہی دی جائے، وَلِيَعْلَمُوا، لوگ آگاہ ہو جائیں کہ انما هو الہ واحد، کہ وہ اللہ، وہ اکیلا الہ ہے، حقیقی معبود وہی اکیلا ہے، اللہ۔ دنیا میں بہت سارے جھوٹے معبود لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن معبود حقیقی وہ اکیلا اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تاکہ لوگ یہ جان لیں، لوگوں کو آگاہی ہو جائے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ ایک ہے، لوگ نہیں جانتے کہ وہ ایک ہے، تو اس سے اللہ کی وحدانیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ اگر جان لیں کہ اللہ ایک ہے اور پھر وہ اس توحید کے تقاضوں کو پورا کر لیں، تو پھر یہ لوگوں کے لیے بہتر ہے، یہ آگاہی لوگوں کے فائدے کے لیے ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو جان لیں۔ اب دیکھیں، قرآن کا جو مرکزی موضوع ہے اور مرکزی جو مضمون ہے وہ توحید ہے، لیکن یہاں توحید کو پہلے نمبر پر نہیں رکھا گیا، بلکہ پہلا مقصد انذار ہے،
اور دوسرا مقصد توحید کی آگاہی ہے۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ، بسم اللہ۔ الحمدللہ۔ تو بنیادی جو قرآن کا موضوع ہے اور جو قرآنی مقصد ہے وہ تو توحید ہے، اور انبیاء کی آمد کا مقصد بھی، سارے انبیاء کا مشترکہ نقطہ دعوت بھی سورہ ابراہیم کی ابتدا میں پڑھ چکے ہیں، اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں یہ بات بتائی۔ سورہ شعراء میں دیکھ لیجئے، سورہ اعراف کے اندر دیکھ لیجئے، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ بنیادی مقصد قرآن کے نزول کا، انبیاء کی آمد کا، انبیاء کے مقصد کا توحید ہے۔ لیکن پہلے نمبر پر توحید کو قرآن کے مقاصد میں بیان نہیں کیا گیا، ہے وہی مقصد۔ اس سے پہلے انذار کہا گیا ہے وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ ان کو انذار کیا جائے۔ تو اس کا یہ تقدیم و تاخیر اس لیے ہے کہ لوگ جس روش پر چل رہے ہوتے ہیں، لوگ جس عمل پر کاربند ہوتے ہیں، وہ اپنے عمل کے نتائج سے پوری طرح آگاہ نہیں ہوتے۔ وہ اپنے عمل کے جو برے نتائج ہیں ان کو پوری آگاہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ تبلیغ کا جو انداز ہے، جہاں بھی بلاغ کی بات ہوگی، جہاں بھی تبلیغ کی بات ہوگی، وہاں پہ پہلے انذار ہوگا، اس لیے کہ تبلیغ کا، بلاغ کا، اطلاع کا جو آغاز خوشخبری سے کیا جائے تو انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اس کے اوپر پورا اثر نہیں ہوتا۔ جو پہلا اثر ہے، دیکھیں تبشیر، یہ بھی تبلیغ کا حصہ ہے کہ انعامات کی خوشخبری دی جائے۔ انذار بھی تبلیغ کا حصہ ہے، اور انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی خوبیاں رکھی ہیں، دو طرح کی خصوصیات رکھی ہیں، ایک امید کا پہلو ہے، ایک خوف کا پہلو ہے۔ انہی دونوں کو ایڈریس کر کے تبشیر اور انذار کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے اور قرآن کا طریقہ کار ہے، وہ اسی کو پہلے انسانی شخصیت کے ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کے اپنایا گیا ہے۔ ظاہر ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اللہ نے دین فطرت انسانوں کی فطرت کے مطابق نازل کیا، لیکن اگر تبشیر سے آغاز کیا جائے تو وہ مؤثر نہیں ہوتا۔ آغاز انذار سے ہو تو وہی مؤثر ہوتا ہے۔ جب تک آپ لوگوں کو تنبیہ نہ کریں، مثلا آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی آدمی کوئی کام بھی کر رہا ہے تو آپ اس سے کہیں کہ بھئی یہ جو تم کام کر رہے ہو اس سے اچھا کام میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ تبشیر ہے۔ یہ اچھا یعنی اچھی امید والے کام دکھانا ہے۔ اس کو کہا جائے کہ یہ بھی تو تم جو کام کر رہے ہو، اس کام کے بدلے تو کوئی آدمی نوکری کر رہا ہے، کوئی آدمی کوئی کاروبار کر رہا ہے، آپ اس سے کہیں کہ میں آپ کو اس سے اچھا کاروبار بتاتا ہوں، فلاں کاروبار جو ہے وہ اس سے اچھا ہے، اس میں آمدنی زیادہ ہے، اس میں فلاں ہے۔ کوئی بھی کسی چیز کے بارے میں آپ ہزار تبلیغ کریں، سننے والے کو فوری طور پر اثر نہیں ہوگا، بلکہ وہ سوچے گا، غور کرے گا کہ اچھا بھلا میرا کاروبار چل رہا ہے، اچھی بھلی آمدن بھی ہو رہی ہے، تو یہ خواہ مخواہ میں دوسرے کاروبار میں پنگا کیوں کروں؟ یعنی اس طرح کی اس کے اندر خیالات اس کو آئیں گے۔ لیکن اگر اس کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ تمہارا جو کاروبار ہے، جو تم کر رہے ہو، یہ تو ختم ہو جانے والا ہے، یہ ایک دم اس کی جو جتنی تمہاری کموڈیٹیز ہیں، جو تم سیل پرچیز کر رہے ہو، یہ ایک دم ختم ہو جانے والا ہے، اس کے اوپر کوئی آفت مصیبت آنے والی ہے، تمہارا مال ضائع ہو جانے والا ہے، تم جلد از جلد کاروبار تبدیل کر لو، یہ ختم ہونے والا ہے۔ اگر اس کو کوئی ایسا خطرہ بتا دیا جائے، کوئی آنے والا خطرہ، یا جو نوکری ہے، جو وہ نوکری کر رہا ہے جس کے اوپر وہ مطمئن ہے، اس کو بتا دیا جائے کہ یہ تو کل کو ختم ہونے والی ہے، یا اچانک اس کو بتا دیا جائے کہ جس کمپنی کے تم ملازم ہو یہ کمپنی ہی دیوالیہ ہو گئی، یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کوئی ایسی بات، خطرے والی بات۔ یا پھر ایک میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر بس جا رہی ہے اور بس کا ڈرائیور جو ہے وہ جو اچھی بڑی بس سڑک پہ جا رہی ہے، آپ اس ڈرائیور کو یہ کہیں کہ بھائی آپ اس سڑک پر بس چلانے کی بجائے اس سے اچھی سڑک کا پتہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس سڑک پر چلے جاؤ، آپ اس کو خوبصورت منظر کشی بھی کریں، وہاں پہ بڑے اچھے مناظر ہیں، موٹر وے ہے، بڑی اچھی سڑک ہے، اس پہ چلے جاؤ۔ تو پہلا تاثر ہر شخص کا ہوگا کہ میں جو نوکری کر رہا ہوں یہ مجھے ٹھیک، میں اس پر مطمئن، یا جو میں کاروبار کر رہا ہوں یہی ٹھیک۔
تو اس سے اچھا کاروبار جو ہے میں نہیں کرنا چاہتا، میں یہی کروں گا۔ لیکن اگر اس کو خطرہ بتا دیا جائے کہ جس سڑک پر تم چل رہے ہو یہ تو آگے سے ٹوٹی ہوئی ہے، یا آگے پل ٹوٹا ہوا ہے، آگے دریا ہے اس کے اوپر پل نہیں ہے، یا آگے کوئی خطرہ ہے، یہ جو نوکری تم کر رہے ہو یہ ختم ہونے والی ہے، یہ جس کمپنی میں تم جس محکمے میں تم نوکری کر رہے ہو یہ ویسے ہی ختم ہونے والا ہے، یا تمہارا کاروبار جو تم سیل پرچیز کر رہے ہو یہ چیزیں پڑی پڑی خراب ہو جانے والی ہیں، اگر کوئی ایسا خطرہ اس کو بتا دیا جائے گا تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ فوراً اس کو قبول کرے گا، اور قبول کرتے اگر وہ ڈر گیا، اگر اس کو خبر دینے والے کی خبر پر یقین آ گیا تو وہ پہلا کام یہ کرے گا کہ اس سے رک جائے گا، ڈرائیور بریک لگا دے گا، آگے خطرہ ہے بریک لگائے گا۔ نوکری والا جس کو نوکری کا خطرہ ہے وہ فوراً سوچے گا کہ میں کوئی اور نوکری ڈھونڈوں، کاروبار والا اپنا کاروبار فوراً روکے گا، اپنا سرمایہ اکٹھے کرے گا کہ اس میں اپنے سرمایہ کو بچا لوں اور مزید سرمایہ ضائع نہ کروں۔ یہ انذار کا فائدہ ہوگا، اس لیے یہ انذار کو قرآن حکیم میں جہاں بھی دین کی تبلیغ کی جائے گی اس میں انذار کو اولیت دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ تو دین کی بنیادی معلومات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اطلاع پر مبنی وحی تھی کہ آپ کو اللہ نے نبی بنا دیا ہے اور اس کے اندر بنیادی حقائق بتائے تھے۔ لیکن جب دوسری وحی آئی ہے جو مشن کی پہلی وحی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اٹھو اور مشن کا آغاز کرو، اس میں تبشیر کا کوئی ذکر نہیں ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آپ عمومی جائزہ لیں تو اس میں تبشیر کا پہلو نمایاں ہے، انذار کا پہلو کم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی یہی کرتے تھے، بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دیا کرو نفرتیں نہ دلایا کرو۔ لیکن ابتدا ڈراوے سے ہوگی، وہاں فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر۔ سورہ مدثر کی ابتدائی 8 آیات کہ اے کملی اوڑھ کر لیٹنے والے اٹھو اور ڈرانا شروع کرو لوگوں کو۔ اس لیے تبلیغ کا اور قرآن حکیم کے پیغام کو پہنچانے کا بہترین سب سے جو طریقہ ہے، جو بہترین اسلوب ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کو ان کے غلط طریقہ کار کے نتائج سے آگاہ کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بڑا بھیانک ہے، بڑا ہی خوفناک نتیجہ نکلنے والا ہے۔ بس جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، جس کے دل میں اس تنبیہ کے نتیجے میں، اس انذار کے نتیجے میں، اس وارننگ کے نتیجے میں جس کے دل و دماغ میں فکر مندی پیدا ہو گئی، پھر اس کو اللہ تعالیٰ راستہ بدلنے کی توفیق دیتا ہے، پھر وہ شرک سے بچ کر توحید کی طرف آنے والا بن سکتا ہے۔ اس لیے پہلے انذار ہے پھر توحید کا ذکر ہے، وَلْيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ انذار کیا جائے، اس سے ڈرایا جائے، دھمکی دی جائے، ان کو تنبیہ کی جائے، وارننگ کی جائے۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، توحید سمجھ میں ہی تب آتی ہے جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، جب دل میں انجام کی فکر پیدا ہوتی ہے تو توحید سمجھ میں آتی ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ جو عقل والے ہیں وہ نصیحت پکڑیں، وَلِيَذَّكَّرَ، تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ اولو الالباب، وہ لوگ جو عقل والے ہیں۔ اولو الالباب کون ہیں؟ ویسے تو لب کی جمع ہے الباب، سورہ آل عمران میں ہم پڑھ آئے ہیں اور مختلف جگہ پہ ہم نے پڑھ لیا، بار بار اللہ تعالیٰ اولو الالباب کا ذکر کرتا ہے۔ تو اولو الالباب لب والے اہل عقل کون ہیں؟ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے بطور خاص سورہ آل عمران میں کی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اولو الالباب کون ہیں؟ جو اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں پر اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ اولو الالباب ہیں۔ لہذا جو اولو الالباب ہیں وہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اور جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں وہ نصیحت حاصل کر لیتے ہیں۔ اور نصیحت ظاہر ہے ہر وہ شخص
جس کو اللہ نے ایک کھوپڑی کے اندر ایک دماغ دیا ہے، لب دماغ کی خصوصیت ہے، عقل دماغ کی خصوصیت ہے. اب برین جو ہے یہ تو اللہ نے ہر ایک کو دیا ہے، یہ کھوپڑی تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دی ہے، لیکن کوئی اس کو استعمال کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا. اور جن کو اللہ تعالیٰ یہ عقل استعمال کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے وہ ضرور نصیحت پکڑتے ہیں، اور جن کو نصیحت پکڑنے کی توفیق ملتی ہے وہ خواب غفلت سے ضرور جاگ جاتے ہیں، وہ ضرور ہوش میں آتے ہیں. لہذا قرآن وہ زبردست پیغام ہے، قرآن وہ زبردست اعلان ہے جو تنبیہ بھی کرتا ہے، جو وارننگ بھی دیتا ہے، جو توحید بھی سمجھاتا ہے، اور جو اہل عقل کو جو خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہوں ان کو ہوش میں بھی لاتا ہے اور نصیحت کا سامان بھی فراہم کرتا ہے. اور یہ قرآن کا یہ عمل، قرآن کی یہ خصوصیت، یہ ایک معجزے کے طور پر یہ قیامت تک کے لیے باقی ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، زندہ معجزہ، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. ولا یخلق عن کثرت الرد، یہ قرآن پڑھ پڑھ کے پرانا بھی نہیں ہوتا، اس میں ہر دفعہ کوئی نیا نقطہ سمجھ میں آتا ہے. آپ ہر دفعہ پڑھیں گے اس کے اندر عجیب تازگی اور عجیب چاشنی محسوس ہوگی. لہٰذا یہ قرآن انذار بھی ہے. یہ یہاں 3 مقاصد قرآن کے بیان کیے، بے شمار مقاصد ہیں قرآن کے. بنیادی مقصد ہدایت ہے قرآن کے نزول کا، اس ہدایت کا یہ عمل ان 3 مراحل پر مشتمل ہے کہ پہلے انذار ہو، پھر توحید سمجھ میں آئے، پھر انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے نصیحت پکڑے اور اس عقل کو استعمال کرے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی. یوں ناظرین کرام، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ ابراہیم مکمل ہوئی.